آج ہم فیوڈور دوستویفسکی کے شہر آفاق ناول جرم و سزا کے کچھ اہم منتخب حصوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ مواد ہمارے ایک سامع نے فراہم کیا ہے۔ جی بالکل۔ یہ اقتباسات ہمیں 19ویں صدی کے روس کی ایک بہت ہی پیچیدہ دنیا میں لے جاتے ہیں۔ غربت ہے، گہری نفسیاتی کشمکش ہے، شدید اخلاقی سوالات ہیں اور سماجی بے چینی۔ ہاں، ایک واضح تصویر ملتی ہے ان سب کی۔ خاص طور پر ہم مرکزی کردار راسکولنیکوف، اس کی ذہنی حالت، اس کے اندرونی تضادات اور اس کے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں پر بات کریں گے۔ بالکل، ہمارا مقصد ہے کہ ان اقتباسات سے اہم کرداروں، واقعات اور وہ جو پیچیدہ نفسیاتی کیفیات ہیں ان کو سمجھا جائے جو دوستویفسکی نے کمال مہارت سے پیش کی ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے بلکہ انسانی فطرت کی گہرائیوں کو کھنگالنے کی کوشش ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں راسکولنیکوف کے ذہن سے، وہ کشمکش جو جرم سے عین پہلے بالکل عروج پر ہے۔ کیا وہ واقعی ایک خوفناک قدم اٹھانے والا ہے؟ وہ جب ساہوکار عورت الیونا ایوانونا کی فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، ہاں، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ چوتھی منزل پر اس نے دیکھا کہ کچھ کلی ایک فلیٹ سے فرنیچر نکال رہے ہیں۔ اچھا۔ یہ جرمن کرایہ دار کا فلیٹ تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس منزل پر صرف وہ بوڑھی عورت ہی رہتی تھی۔ تو اس نے سوچا ہوگا یہ تو اچھا ہوا۔ ہاں، ایک لمحے کو سوچا یہ تو اچھا ہوا، لیکن ساتھ ہی گھبراہٹ اور بڑھ گئی۔ پھر اس نے گھنٹی بجائی۔ وہ گھنٹی کی آواز، ہلکی سی ٹین جیسی۔ جی، جس نے اسے کچھ پرانی بھولی ہوئی یادیں تازہ کرا دی۔ اور پھر دروازہ کھلتا ہے تھوڑا سا۔ ہاں، اور بوڑھی عورت الیونا ہاں؟ اسے بڑی شکی نظروں سے دیکھتی ہے۔ چھوٹی سی مرجھائی ہوئی، کوئی 60 سال کی عورت ہوگی، ہاں؟ تیز مشکوک آنکھیں۔ اور راسکولنیکوف اندر جاتا ہے؟ اس کے اندر نفرت اور شک دونوں چل رہے ہیں نا، بالکل۔ عروج پر ہیں۔ وہ خود سے کہتا ہے، وہ خدایا یہ سب کتنا گھنونا ہے۔ پھر سوچتا ہے، کیا میں واقعی؟ نہیں، یہ بکواس ہے۔ یہ جو اندرونی تضاد ہے، یہ نفرت اور خود پر شک، یہی تو اس کے کردار کی بنیاد ہے۔ بالکل، یہی ہے۔ اسی دوران اس کی زندگی میں ایک اور اہم کردار آتا ہے، مارمیلاڈوف۔ ہاں، مارمیلاڈوف۔ وہ ملاقات ایک شراب خانے میں ہوتی ہے۔ اس کا حلیہ بھی بڑا قابل ذکر ہے، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن ان میں بھی جیسے کوئی وقار چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں، نشے میں دھت ہے مگر بولتا بہت روانی سے۔ ایک سابقہ سرکاری اہلکار اپنی حالت پر افسوس کرتا ہوا۔ وہ غربت اور بھکاری پن کا فرق بتاتا ہے نا؟ کہتا ہے غربت عیب نہیں مگر بھکاری پن وہ الگ چیز ہے۔ پھر اپنی بیوی کترینا ایوانونا کا ذکر کرتا ہے، تعلیم یافتہ ہے مگر حالات کی ماری ہوئی۔ اور سب سے زیادہ دل دکھانے والی بات سونیا کی۔ اپنی بیٹی سونیا کی۔ وہ بتاتا ہے کہ کیسے کترینا نے بھوک اور بیماری سے تنگ آ کر اسے جسم فروشی پر مجبور کیا۔ او خدایا۔ اور پھر خود ہی اس کے پاؤں چوم کر روتی رہی۔ مارمیلاڈوف کی یہ خود رحمی، یہ مایوسی راسکولنیکوف پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ شاید اسے اپنی بے بسی نظر آتی ہے اس میں۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اور راسکولنیکوف کی اپنی غربت، وہ بھی تو کچھ کم نہیں ہے۔ شدید۔ اس کا کمرہ وہ تو جیسے کپڑوں کی الماری ہو، تنگ، غلیظ۔ اور مالک مکان بھی۔ ہاں، وہ دھمکی دے رہی ہے کہ کرایہ نہیں دیا تو پولیس میں شکایت کرے گی۔ اور اسی حالت میں اسے ماں کا خط ملتا ہے۔ جی، خط آتا ہے جس میں بہن ڈونیا کی منگنی کی خبر ہے۔ ڈونیا، جو پہلے ہی اتنی مشکلیں جھیل چکی ہے، وہ جھوٹے الزامات، نوکری سے برطرفی۔ ہاں، اور اب وہ ایک کاروباری شخص پیوتر پترووچ لوژن سے شادی کرنے والی ہے۔ لیکن خط سے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ مجبوری میں ہوا ہے۔ بالکل، صاف ظاہر ہے کہ مالی مجبوری ہے، جلد بازی ہے، اور ڈونیا یہ قربانی راسکولنیکوف کے مستقبل کے لیے دے رہی ہے۔ یہ سن کر تو راسکولنیکوف جیسے آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، کہتا ہے ایسی شادی کبھی نہیں ہوگی، مسٹر لوژن جہنم میں جائیں۔ وہ اسے سمجھتا ہے کہ ڈونیا خود کو بیچ رہی ہے۔ جی، اور وہ یہ قربانی قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ اس کا غرور بھی ہے اور شاید بہن سے محبت بھی، ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ ان ساری ذاتی پریشانیوں کے ساتھ وہ سڑکوں پر نکل جاتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے۔ ہاں، اور وہاں وہ ایک نشے میں دھت جوان لڑکی کو دیکھتا ہے۔ صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ مداخلت کرتا ہے، پولیس والے کو بلاتا ہے
और अपने थोड़े से पैसों में से उसे टैक्सी के लिए पैसे देता है। लेकिन फौरन पछताता भी है। फौरन सोचता है, मैंने उसे पैसे देने की जरूरत कैसा की? क्या वो मेरे थे? ये वाकया उसकी अपनी अखलाकी उलझन को, बेसमती को जाहिर करता है। और फिर वो अहम लम्हा आता है, वो गुफ्तगू सुनता है। हाँ, इत्तेफाक से 2 तालिब इल्म उसी साहूकार औरत के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एक कहता है, उसे मार डालो, उसके पैसे ले लो। एक छोटा सा जुर्म हजारों अच्छे कामों से मिट जाएगा। ये तो सादा रियाजी है। सादा रियाजी, ये ख्याल रास्कोनिकोव के पहले से परेशान जहन में गूंजने लगता है, एक खतरनाक जवाज बनकर कि एक बेकार जूं को खत्म करके हजारों की भलाई की जा सकती है। बिल्कुल, ये उसके गैर मामूली इंसान वाले नजरिए को जैसे अमली शक्ल देने का एक रास्ता नजर आता है। वो उस पर गौर करता है, लेकिन साथ ही अपनी हिम्मत पर शक भी करता है। क्या वो वाकई ये कर पाएगा? और फिर किस्मत जैसे उसका साथ देती है। हाँ, अजीब इत्तेफाक है, उसे गेटकीपर के कमरे में एक कुल्हाड़ी नजर आ जाती है, बिल्कुल इत्तेफाक से। और वो सोचता है, जब अक्ल नाकाम होती है, शैतान मदद करता है। जी, इस इत्तेफाक से उसका हौसला बढ़ जाता है और वो फैसला कर लेता है। जुर्म का इर्तिकाब, वो मंजर तो बहुत हौलनाक है। बहुत। वो सुकून से चलता हुआ साहूकार के घर पहुंचता है, अंदर जाकर कोई बहाना बनाता है और फिर कुल्हाड़ी से वार कर देता है। दोस्तोयेव्स्की यहाँ जिस्मानी तशद्दुद से ज्यादा नफ्सियाती वहशत दिखाते हैं, है ना? बिल्कुल, खून, कांपते हाथ, चाबियां ढूंढने की वो अफरा तफरी, वो सब कुछ। वो अभी सामान जेबों में डाल ही रहा होता है कि एक और गैर मुतवक्का वाकया। एलियोना की सौतेली बहन लीजाबेता, बेजरर मासूम सी, वो अचानक अंदर आ जाती है। हाँ, और खौफ से जैसे पत्थर की हो जाती है। और रास्कोलेनिकोव, वो मुकम्मल तौर पर होश व हवास खो चुका होता है। वो दूसरा वार करता है और लीजाबेता को भी मार डालता है। ये दूसरा कत्ल, ये तो उसके नजरिए का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये उसके नजरिए के खोखलेपन को जाहिर करता है। ये रियाजी नहीं थी, ये खालसतन खौफ और वहशत थी। उसका सारा जवाज, सारा मंसूबा वहीं खत्म हो जाता है। बस शदीद खौफ और भागने की ख्वाहिश रह जाती है। जी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ओह, वो अंदर फंस गया है। हाँ, बाहर से आवाजें आती हैं, लोग बात करते हैं, फिर वो गेटकीपर को बुलाने जाते हैं और उसे मौका मिल जाता है। इसी दौरान वो दरवाजा खोलता है, सीढ़ियों से नीचे भागता है और एक खाली फ्लैट में छुप जाता है। वहां से निकलकर आखिरकार वहां से निकलता है, कुल्हाड़ी वापस रखता है और अपने कमरे में पहुंचकर बेहोशी की नींद सो जाता है। जब वो जागता है तो उसे एहसास होता है कि उसने चोरी का सामान छिपाया नहीं। हाँ, वो जल्दी से उसे कागज के पीछे छुपाता है, कपड़ों से खून के धब्बे मिटाने की कोशिश करता है। और तभी उसे पुलिस स्टेशन से बुलावा आता है। जी, वो समझता है ये कोई चाल है। वहां पहुंचता है, मालिक मकान के कर्ज पर बहस होती है और इसी दौरान वो बेहोश हो जाता है। ये उसके जुर्म का पहला जिस्मानी रद्द-ए-अमल है। और नफ्सियाती भी। पुलिस स्टेशन से निकलकर वो सामान छिपाता है, एक सुनसान सहन में, पत्थर के नीचे। हाँ, लेकिन फिर खुद से सवाल करता है, अगर ये तब जानबूझकर किया था तो मैंने लूट का माल देखा तक क्यों नहीं? ये सवाल बहुत अहम है। ये उसके अमल के पीछे असल मुहर्रिक पर शक डालता है। क्या ये वाकई नजरिया था या कुछ और? बिल्कुल, क्या ये महज एक बेकाबू गैर मंतकी फेल था? इसके बाद वो बीमार पड़ जाता है, शदीद बीमार। जी, बुखार, हजियान, डरावने ख्वाब। इसका दोस्त रोज़ुमेआयन उसकी देखभाल करता है, डॉक्टर ज़ूसीमोव को लाता है। और उसी दौरान कत्ल के तफ्तीश की खबरें भी आ रही हैं। हाँ, पहले शक 2 आदमियों पर जाता है, कोख और पेस्त्रियाकोव। लेकिन फिर एक पेंटर निकोलाय का नाम आता है। जी, निकोलाय, जिसके पास से बूढ़ी औरत की बालियां मिलती हैं। वो कहता है इसे मिली थी, कत्ल से इनकार करता है। लेकिन फिर वो एतराफ कर लेता है। हाँ, दबाव में आकर या शायद किसी अंदरूनी नफ्सियाती वजह से। पोरफेरी बाद में कहेगा कि वो अपनी तकलीफ उठाना चाहता था। वो खुदकुशी की कोशिश भी करता है। राज़ुम्यायन को इस एतराफ पर शक होता है। जी, उसे यकीन नहीं आता। इसी दौरान डोनिया का मंगेतर लूजन भी आ जाता है। हाँ, प्योतर पेत्रोविच लूजन। वो रास्कुलनिकोव से मिलने आता है और अपने वो खुद गर्जाना इख्तिसादी सच्चाई वाले नजरियात बयान करता है। सबसे पहले खुद से मोहब्बत करो वाली बात। बिल्कुल, जिस पर रास्कुलनिकोव और राज़ुमियायन दोनों तंज करते हैं। ये मुलाकात रास्कुलनिकोव की नफरत को और बढ़ा देती है। रेस्तरां में वो पुलिस क्लर्क ज़ामिटोव से मिलता है और उसे छेड़ता है।
کہتا ہے کیا ہو اگر قاتل میں ہوں؟ جی، اور پھر فرضی طور پر لیکن تفصیل سے بتاتا ہے کہ وہ لوٹ کا مال کیسے چھپا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے حقیقت میں چھپایا تھا۔ یہ تو بہت خطرناک کھیل ہے، جیسے وہ خود کو بے نقاب کرنا چاہتا ہو۔ ایک طرح کا نفسیاتی کھیل ہے، خود اپنے ساتھ۔ اسی دوران ایک اور المناک واقعہ ہوتا ہے، مارمیلاڈوف کا ایکسیڈنٹ۔ ہاں، وہ ایک گاڑی کے نیچے کچلا جاتا ہے۔ راسکولنیکوف اسے گھر پہنچانے میں مدد کرتا ہے، اس کی موت کا منظر دیکھتا ہے، کترینا ایوانوونا کی وہ مایوسی، پولینکا کی دعائیں، اور مرتے ہوئے مارمیلاڈوف کا راسکولنیکوف کو پہچاننا۔ وہ اپنی ماں کے بھیجے پیسوں میں سے 20 روبل سونیا کو جنازے کے لیے دیتا ہے۔ اس لمحے میں وہ ایک نئی طاقت محسوس کرتا ہے۔ طاقت سے حاصل کی جانی چاہیے۔ ہاں، جیسے انسانی ہمدردی کے ایک عمل سے بھی وہ اپنے نظریے کو تقویت دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ عجیب تضاد ہے۔ جب وہ رازومیاہین کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں اس کی ماں اور بہن ہوتی ہیں۔ جی، وہ ان سے بہت سخت رویہ اختیار کرتا ہے، خاص طور پر ڈونیا سے۔ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ لوژین سے منگنی توڑ دے۔ اسے قربانی کہتا ہے جسے وہ قبول نہیں کرے گا۔ بالکل۔ رازومیاہن صورتحال سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ڈونیا کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر زوسیموو آتا ہے۔ وہ راسکولنیکوف کو بہتر تو پاتا ہے، لیکن اس کی نفسیاتی حالت۔ ہاں، وہ فکر مند ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جنون واحد یا مونومینیا کا کیس ہو سکتا ہے، مطلب کسی ایک خیال کا ذہن پر پوری طرح حاوی ہو جانا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مکمل پاگل پن نہیں، لیکن کوئی ایک جنونی خیال ہے۔ جی، خاندان سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ مارفا پیٹرونووا یعنی سودریگائلوف کی بیوی، اس کی موت پر بحث ہوتی ہے۔ ڈونیا لوژن سے شادی کی وجہ بتاتی ہے، دو برائیوں میں سے کم کا انتخاب۔ تبھی سونیا آتی ہے راسکولنیکوف کو جنازے کے کھانے پر بلانے۔ ہاں، اور راسکولنیکوف باقی 25 روبل بھی اسے دے دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ بہت اہم ہے، تفتیشی افسر پورفیری پیٹرووچ سے ملاقات۔ پورفے ایک غیر معمولی کردار، دوستانہ مزاحیہ انداز، لیکن دماغ بہت تیز ہے اور نفسیاتی حربے استعمال کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ بالکل، اس لیے وہ راسکولنیکوف کو نفسیاتی طور پر الجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کے لکھے ہوئے مضمون پر بحث شروع کرتا ہے، عام اور غیر معمولی انسانوں والا نظریہ۔ جی، کہ غیر معمولی انسانوں کو، جیسے نیپولین، کسی عظیم مقصد کے لیے اخلاقی حدود توڑنے کا، حتیٰ کہ خون بہانے کا حق ہے۔ اور پورفیری سیدھا پوچھتا ہے، کیا آپ خود کو غیر معمولی سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کسی خیال کے لیے قتل کر سکتے ہیں؟ راسکولنیکوف کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ دفاعی انداز اپناتا ہے، جارحانہ ہو جاتا ہے۔ پورفیری دباؤ بڑھاتا رہتا ہے، اپارٹمنٹ کی تلاشی کا ذکر کرتا ہے، ایک سرپرائز کا۔ اور تبھی وہ ڈرامائی موڑ آتا ہے، نکولائی کو لایا جاتا ہے، ہاں، اور وہ چیختا ہے میں قاتل ہوں۔ پورفیری مایوس ہو جاتا ہے، کہتا ہے حساب کتاب سے باہر ہو گیا۔ راسکولنیکوف کو ایک لمحے کی راحت ملتی ہے۔ جی، یہ نفسیاتی جنگ کا ایک اہم موڑ تھا۔ بہت اہم۔ اس ملاقات کے بعد راسکولنیکوف کی کشمکش اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ اپنی ناکامی پر خود سے نفرت کرتا ہے۔ جی، اور تبھی ایک اور غیر متوقع پراسرار کردار سامنے آتا ہے، سودریگائلوف۔ ڈونیا کا سابقہ مالک، مارفا پیٹرونا کا بیوہ۔ ہاں، سودریگائلوف ایک عجیب، بدعنوان، خطرناک آدمی۔ وہ بھوتوں کی باتیں کرتا ہے، آخرت کی، جسے وہ مکڑیوں سے بھرا غسل خانہ سمجھتا ہے۔ اور وہ راسکولنیکوف سے کہتا ہے ہم ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ اور پھر وہ دھماکہ خیز انکشاف کرتا ہے کہ اس نے دیوار کے پیچھے سے راسکولنیکوف کا سونیا سے کیا گیا اعتراف سن لیا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ بہت بڑا۔ وہ ڈونیا کے لیے رقم کی پیشکش کرتا ہے، بظاہر مدد کے لیے، لیکن ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ وہ اپنے ماضی، اپنی عیاشیوں، موت کے خوف کا ذکر کرتا ہے۔ اور راسکولنیکوف کو مشورہ دیتا ہے بھاگ جاؤ یا خود کو گولی مار لو۔ سودریگائلوف جیسے راسکولنیکوف کے کردار کا ایک تاریک عکس ہے۔ ایک ایسا شخص جو غیر معمولی بننے کی کوشش میں شاید پوری طرح تباہ ہو چکا ہے۔ بالکل۔ ادھر لوژن، جسے ڈونیا نے مسترد کر دیا ہے، وہ بدلہ لینے کا سوچتا ہے۔ ہاں، وہ سونیا پر چوری کا جھوٹا الزام لگانے کی سازش کرتا ہے تاکہ راسکولنیکوف اور سونیا کو پلینچیریا اور ڈونیا کی نظروں میں گرا سکے۔ جنازے کے کھانے کا منظر،
وہ تو بہت ہی افراتفری والا ہے۔ دکھ اور افراتفری، کترینا ایوانووانا کی وہ ٹوٹی پھوٹی شان و شوکت دکھانے کی کوشش، مہمانوں کی کمی، امالیہ ایوانووانا سے جھگڑا، اور تبھی لوجن آ جاتا ہے۔ آ کر سونیا پر 100 روبل چرانے کا الزام لگاتا ہے اور نوٹ اس کی جیب سے نکلتا بھی ہے۔ لیکن پھر اس کا روم میٹ لیبزیاٹنیکوف، ہاں، وہ آگے بڑھ کر سچ بتا دیتا ہے کہ اس نے لوژن کو نوٹ سونیا کی جیب میں ڈالتے دیکھا تھا۔ لوژن ذلیل ہو کر بھاگ جاتا ہے اور اس واقعے کے بعد مالک مکان امالیہ ایوانونا کترینا ایوانونا کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ اب راسکولنیکوف سونیا کے پاس جاتا ہے۔ وہ شدید جذباتی دباؤ میں ہے۔ اور آخرکار وہ حتمی اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے جس نے قتل کیا وہ میں تھا۔ وہ پھر وہی متضاد جواز دیتا ہے، ہمت آزمانا، نپولین بننا، اپنی ناکامی پر مایوسی۔ میں جو ہوں لیکن سونیا کا رد عمل وہ بہت اہم ہے۔ کلیدی ہے۔ وہ خوفزدہ ہوتی ہے لیکن پھر گہری ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ زمین چومو اور عوامی طور پر اعتراف کرو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب راسکولنیکوف کو پہلی بار غیر مشروط قبولیت ملتی ہے۔ نجات کا راستہ نظر آتا ہے۔ ہاں، حالانکہ وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں۔ سونیا کی وہ مسیحی ہمدردی، وہ قربانی، اس کے اپنے نظریاتی جواز کے بالکل الٹ ہے۔ اسی دوران کٹرینا ایوانونا کا کیا بنتا ہے؟ وہ سڑکوں پر پٹکتی ہے، بچوں سے بھیک منگواتی ہے، پاگل پن کے عالم میں ہوتی ہے اور پھر مر جاتی ہے۔ سودریگائلوف پھر آتا ہے۔ ہاں، جنازے اور بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لیتا ہے اور سونیا کو رقم دیتا ہے۔ پھر پورفری ایک بار اور آتا ہے۔ جی، آخری بار۔ اس بار وہ کھل کر بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے شروع سے ہی راسکولنیکوف پر شک تھا۔ اس نے نفسیاتی کھیل کھیلے، نکولائی کا اعتراف جھوٹا ہے۔ وہ اسے اعتراف کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ ہاں، کہتا ہے اعتراف کر لو، سزا کم ہوگی، زندگی ملے گی، ہوا ملے گی۔ اسے سوچنے کے لیے وقت دیتا ہے۔ اور سودریگائلوف، اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے، ڈونیا کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ڈونیا اس پر گولی چلاتی ہے اور نشانہ چوک جاتا ہے تو وہ جیسے ہار مان لیتا ہے، اسے جانے دیتا ہے۔ پھر وہ سونیا کو رقم دیتا ہے۔ ہاں، ایک ہوٹل میں رات گزارتا ہے، پریشان کن خواب دیکھتا ہے اور اگلی صبح خود کو گولی مار لیتا ہے۔ اب راسکولنیکوف فیصلے کے بالکل قریب ہے۔ جی، وہ ماں اور بہن سے الوداع کہتا ہے۔ ماں جیسے بن کہے سب سمجھ جاتی ہے، دنیا سے وہ اب بھی اپنے جرم کو اناڑی پن کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کی تھکاوٹ، اس کی شکست صاف ظاہر ہے۔ پھر وہ سونیا سے ملتا ہے، اس سے لیزاویتا کی صلیب مانگتا ہے، اور سونیا کے کہنے پر وہ چوراہے پر جاتا ہے۔ گھٹنے ٹیک کر زمین چومتا ہے۔ لوگ ہنستے ہیں، کہتے ہیں وہ نشے میں ہے۔ آخرکار وہ پولیس اسٹیشن جاتا ہے۔ ایلیا پترووچ کے سامنے اور اعتراف کرتا ہے، یہ میں تھا جس نے بوڑھی ساہوکار عورت اور اس کی بہن لیزاویتا کو کلہاڑی سے مارا اور انہیں لوٹا۔ وہیں اسے سودریگائلوف کی خودکشی کی خبر ملتی ہے۔ جی مقدمے میں اسے کم سزا ملتی ہے۔ ہاں، اس کے اعتراف، ماضی کی نیکیوں، ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے 8 سال قید با مشقت سائبیریا میں۔ رزمیاہن اور ڈونیا کی شادی ہو جاتی ہے۔ جی، اور راسکولنیکوف کی ماں غم سے مر جاتی ہے۔ سائبیریا میں شروع میں وہ ویسا ہی رہتا ہے، غیر تائب، الگ تھلگ۔ ہاں، دوسرے قیدیوں کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن ان کی زندگی سے محبت دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ اور سونیا؟ سونیا اس کے پیچھے سائبیریا آ جاتی ہے۔ اس کی خاموش، وفادار محبت ایک مستقل سہارا بن جاتی ہے۔ پھر وہ بیمار پڑتا ہے اور وہ خواب دیکھتا ہے۔ ہاں، وہ عالمی وبا والا خواب جو لوگوں کے خیالات کو متاثر کرتی ہے۔ ہر کوئی خود کو صحیح سمجھتا ہے۔ دنیا تباہی کے دہانے پر، یہ خواب اس کے اپنے نظریاتی غرور پر ایک تبصرہ ہے۔ اور پھر حتمی تبدیلی آتی ہے۔ جی، ایسٹر کے قریب دریا کنارے بیٹھے ہوئے سونیا اس کے پاس آتی ہے، اور اسے اچانک احساس ہوتا ہے اپنی گہری بے پایان محبت کا سونیا کے لیے۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں گر جاتا ہے۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ بتدریج تخلیق نو کا۔ ابھی 7 سال باقی ہیں، لیکن نجات کا راستہ کھل گیا ہے۔ تو ان اقتباسات کے ذریعے ہم نے ایک کردار کے بہت ہی اذیت ناک سفر کو دیکھا۔ جی، ایک خطرناک نظریے سے جرم تک، پھر فوری نفسیاتی اور سماجی نتائج، تفتیش کے وہ کھیل، دوسروں کے دکھ درد سے واسطہ پڑنا، اعتراف
اور آخرکار سزا کے دوران محبت اور ہمدردی کے ذریعے نجات کی امید۔ ہم نے غربت کے بوجھ کو دیکھا، اخلاقیات کی پیچیدگی کو، جرم کے روح پر پڑنے والے گہرے زخموں کو، تکلیف اور نجات کے باہمی تعلق کو، اور یہ کہ انتہائی تاریک حالات میں بھی انسانی روح بدل سکتی ہے، نئی شروعات کر سکتی ہے، یہ امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ صرف ایک ناول کے کچھ حصے تھے، لیکن یہ انسانی تجربے کی ان گہرائیوں کو سامنے لاتے ہیں جن سے دوستویوسکی ہمیں ہمیشہ روشناس کراتے ہیں۔ بالکل، وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم جرم، سزا اور انسانی روح کی جو لامحدود صلاحیتیں ہیں، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی، ان پر سوال اٹھائیں۔ آج کے اس گہرے جائزے کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے جس کا جواب شاید ان اقتباسات میں پوری طرح واضح نہیں ہے۔ جی؟ راسکولنیکوف کا وہ غیر معمولی انسان کا نظریہ جو اس کے جرم کا بنیادی محرک تھا، کیا اس کی حتمی نجات اس نظریے کی مکمل شکست تھی، یا یہ جو نجات اسے ملی تکلیف اور محبت کے ذریعے، کیا یہ خود بھی ایک طرح کا غیر معمولی سفر تھا جو شاید عام انسانوں کے لیے ممکن نہیں؟ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اس پر یقیناً غور و فکر کی گنجائش ہے۔ کیا نجات بھی ایک طرح کی غیر معمولی کیفیت ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔